قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے پرندوں کو فضا میں تھام رکھا ہے اور ان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہ دعویٰ جدید تحقیق اور ماہرین کی رائے میں کہاں تک درست ہے، اور یہی ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ معزز دوستو، مٹن برڈ ایک انتہائی حیران کن پرندہ ہے جو کہ 39,000 میل کا سفر طے کرتا ہے، اور وہ بھی پیسیفک جیسے خطرناک اور نہ ختم ہونے والے سمندر کے اوپر، ایک ایسے مقام کی تلاش میں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایون اسے سمت بھی نہیں معلوم کہ اس نے کس طرف جانا ہے، پھر بھی وہ اس پراسرار نامعلوم پرواز پر نیوزی لینڈ سے روانہ ہوتا ہے اور ایکویٹر کو کراس کر کے ارکٹک سرکل تک کا انتہائی پیچیدہ اور ایگزاسٹنگ سفر بڑی برداشت اور مہارت کے ساتھ طے کر لیتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ اس سے بھی چونکا دینے والی چیز یہ ہے کہ مٹن برڈ ناکافی خوراک اور پانی کے ساتھ مسلسل پرواز کر کے نہ صرف یہ سفر طے کرتا ہے بلکہ انتہائی ایکوریسی اور پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ 6 ماہ کے بعد واپس اپنے آبائی گھونسلے میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور یہ بالکل ناقابل یقین رویہ ہے۔ ایسا فزیکلی پاسبل نہیں ہو سکتا۔ یہ پرندہ سفر کے دوران اور واپس آتے ہوئے جس کانفیڈنس اور ایکوریسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ اس راستے کا بہت پرانا مسافر ہو، یا پھر یہ ساری معلومات ایک چپ میں ڈال کر اس کے اندر فیڈ کر دی گئی ہو، کیونکہ وہ کسی اور سمت بھی جا سکتا ہے، کوئی اور شیلٹر بھی ڈھونڈ سکتا ہے، پھر بھی وہ کیوں ہر بار ایک ہی راستے پر ایک ہی سفر پر روانہ ہوتا ہے؟ اسی حیران کن رویے کو جاننے کے لیے پروفیسر ہیمبرگر نے مٹن برڈ پر تحقیق کی اور اپنی کتاب پاور اینڈ فریجلٹی میں لکھا کہ مٹن برڈ 8 کی شکل میں چکر لگا کر یہ سفر طے کرتا ہے اور 6 ماہ کے اندر اپنا سفر مکمل کر کے واپس اپنے آبائی گھونسلے میں پہنچ جاتا ہے۔ نومبر اور مارچ کے دوران اس کا بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے، جب وہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور آس پاس کے جزیروں پر رہ کر نسل کشی کرتا ہے۔ پھر مئی میں اس انجانے سفر پر روانہ ہوتا ہے، جاپان اور روس سے گزرتا ہوا ارکٹک سرکل میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اسی راستے سے واپس نہیں مڑتا بلکہ جنوبی امریکہ کے ساحلوں کو چھوتا ہوا چلی کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا ہوا اکتوبر کے آخر میں واپس نیوزی لینڈ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی واپسی کی ٹائمنگ انتہائی پرفیکٹ ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی تاخیر کے ساتھ واپسی کا سفر مکمل کر لیتا ہے۔ اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ سارا سفر پروگرام کر کے ایک چپ کے اندر ڈال کر اس میں فیڈ کر دیا گیا۔ معزز دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سائنس پرندوں کے اس رویے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب ماڈرن سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ بعض پرندوں کی بے مثال اور ایکوریٹ پرواز کی صلاحیت کا تعلق ایک پروگرامنگ کے ساتھ ہے۔ ان کے جینیٹک کوڈ میں اس سفر کی تمام تر تفصیلات موجود ہوتی ہیں جو ان پرندوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کسی بھی رہنمائی کے بغیر ہزاروں میل کا انتہائی پیچیدہ اور مشکل سفر آسانی کے ساتھ طے کر دیتے ہیں۔ وہ مخصوص تاریخوں میں اپنے عارضی مسکن کی طرف پرواز کرتے ہیں اور پھر ہزاروں میل کا واپسی کا سفر بالکل ٹھیک طے کر کے اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سارا با کمال پروگرام پرندوں کے جینیٹک کوڈ میں پروگرام کر کے قدرت نے پہلے سے ڈال دیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک منظم پروگرام پرندوں کے اندر موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پروگرامر بھی ہوگا جس نے یہ ساری معلومات ان کے جینیٹک کوڈ میں فیڈ کی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں کس طرح سے مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔